ٹینشن انسان اس وقت لیتا ہے جب اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ لوگ کر رہے ہیں، جو کہ لوگ عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں بس مجھے دیتا رہے. نہیں بھائی، اس سے یہ لالچ ہے، آپ کا امیج خراب ہو جائے گا شوہر کی نظر میں. وہ کہے گا میری بیوی لالچی ہے، پیسے پہ نظر لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اس سے ہو سکتا ہے اگر یہ استغنا ہوتا، قناعت ہوتی. اللہ بہت زیادہ، میں ایسے مردوں کو جانتا ہوں ان کے دل اتنے بڑے ہیں، وہ کہتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں یار اگر میری بیوی میں لالچ نہ ہوتی میں اپنی ساری پراپرٹی اس کے نام کر دیتا، لیکن لالچی میرا دل نہیں کرتا. اب اس عورت کو کیا پتا کہ تو نے چند پیسوں کی لالچ میں کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کر دیا. بعض اولاد قناعت پسند ہوتی ہے، ابا کی جائیدادوں پہ نظر نہیں رکھتی. وہ کہتے ہیں ابا آپ ہم سے لو. باپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یار میں سب کچھ ان کے لیے، ان کو زندگی میں دے کے چلا جاتا ہے وہ. لیکن وہ باپ کرے گا جس کو اولاد کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ میری دولت پہ نظر نہیں ہے، یہ میری خدمت کرتے ہیں اللہ کے لیے. لیکن جب باپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے نا یہ لالچی ہیں، ایسے باپ ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں سارا ٹرسٹ میں دے دو، ان کم وقتوں کے 1 روپیہ نہیں دوں گا، اور روڈ پہ پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بالکل صحیح ہوتا ہے ایسے بچوں کے ساتھ. تو بھائی اللہ تو اس سے زیادہ، یہ اللہ کا تو اس سے زیادہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ناجائز طریقے سے چھیننے کی کوشش کرو گے، دیوالیاں نکال دوں گا تمہارا. اگر دوں گا بھی نا تو دل سے سکون چھین لوں گا. دولت کا مقصد سکون ہوتا ہے. دیکھو اللہ اگر ظاہری میں دولت چھینتا رہتا ہے نا تو آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں وہ ناجائز کرتا ہے، دیکھو اتنا وہ تو غریب ہے اور حلال کمانے والے اتنے کروڑ پتی. تو اللہ نے ظاہری طور پر دولت حرام کمانے والوں کو بھی دی ہے، لیکن سکون اللہ نے ان سے چھین لیا. جا کے دیکھو گھروں کے اندر، ہم تو اتنے کیسز آتے ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اولاد میں بیوی شوہر مرنے والے انگوٹھے لگوا کے اپنی جائیداد اپنے نام کرا لی. صحیح ہے نا؟ ایسی ایک بزرگ نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، بہت زبردست، کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، عورت کو ایسا ہونا چاہیے، تقویٰ اسے کہتے ہیں. یہ سوچ بن جائے نا تو بڑی سکون کی زندگی. تو وہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک آدمی نے کہیں چھپ کے شادی کر لی، پرانے زمانے کا واقعہ ہے، اور پہلی بیوی کو نہیں بتایا. جب شادی کی ہے تو موت سے چند دن پہلے بتا دیا ہوگا، یا پتہ چل گیا ہوگا، یا پتہ چلنے کی وجہ سے مرے ہوں گے، واللہ عالم. بہرحال وہ انا للہ ہو گیا ان کو. جیسے پتہ چلا، ان کا چانس یہی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے گا تو اب آپ کی زندگی کے دن بہت تھوڑے سے رہ گئے، صحیح، انتقال ہو گیا. اب وہ عورت کہیں گاؤں دیہات میں دوسری زوجہ رہتی تھی، تو پہلی کو خیال آیا کہ ٹھیک ہے میرے میاں نے صحیح کیا، غلط کیا، لیکن وراثت میں اس بیوی کا حصہ بہرحال بنتا ہے. آج کل یہ سوچ نہیں ہے، بھائی شرم، یہ میرے لیے حرام ہوگا اگر میں اس کا حصہ کھاؤں. تو جو اس کی وراثت کا بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، وہ حصہ لے کر گئی ہے اس میں دوسری زوجہ کے پاس. وہ یہ کہہ بھی سکتی تھی کہ تو چھپ کے کیا ہے نا، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں، ہمیں تھوڑی بتایا تھا. اس کے پاس حصہ لے کے گئی. یہ جب خدا کا خوف ہوتا ہے نا، لالچ نہیں ہوتی، تو ایسے ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ پھر رزق کے دروازے الگ طریقے سے کھولتا ہے. اس میں ابھی حدیث سناتا ہوں اس پہ کیسے اللہ غیب سے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اللہ پہلے آزماتا ہے کہ حرام کی طرف مت جاؤ. حرام میں اگر ملے گا بھی نا تو سکون گیا، لالچ، ہوس، یہ چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو جب وہ اس کے پاس گئی اور کہا کہ بھائی میرے میاں نے کی ہوئی تھی، ہمیں پتہ چلا، اور اب میں تمہاری وراثت نہیں کھا سکتی، جتنا میرا حصہ اتنا ہی تمہارا. وہ بھی کتنی خاندانی. اس نے کہا کہ آپ کے شوہر نے مجھے 3-4 مہینے پہلے طلاق دے دی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ شوہر اگر 1 یا 2 طلاقیں دے اور بیوی کی عدت ہو تو عدت کے دوران عورت کو وراثت ملتی ہے. پھر اگر مرض موت میں طلاق دے دے، اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لمبی بحث ہے. تو کبھی کوئی مبتلا ہو تو پوچھ لے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ میرے بیان کو ایک مسئلہ بنا کے بھی پیش کر دیتے ہیں. لیکن عدت بھی ختم ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس بات کا بتایا نہیں تھا، لہذا میں ان کی زوجہ نہیں ہوں، میرا حصہ نہیں. کیسی خاندانی عورتیں تھیں کہ نہیں تھیں. وہ الگ بات ہے، ٹینشن سے میاں مر گیا، وہ الگ، وہ تو عورت نہیں پسند کرتی نا، یا ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے مرا ہو. لیکن ہونا یہی چاہیے معاشرے میں، بھائی جو میرا حصہ نہیں ہے وہ میں کسی قیمت پہ نہیں لے سکتا. ایک خاتون نے مجھے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے، تو وکیل یہ کہہ رہا ہے، عدالت قانونی حق یہ ہے کہ آدھی پراپرٹی میرے شوہر کی اب کس کے نام ہوگی؟ بولیں میرے نام ہو، اور میرا شوہر ایسا، میرا شوہر ویسا، میرا وہ بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا، نالائق تھا، ظالم تھا، جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ، اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا، لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں کہ میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا، بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی، اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ، وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ، اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں، کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو. اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی، اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا، انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے، 20 سال میں ایک کیس آیا ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا، مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت، اور وہ تو کہتے ہیں تو قانون ہے. بھائی یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. اللہ نے قرآن میں بیان کیا عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے، کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی؟ اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟
قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے؟ موت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک دفعہ پڑھ لیں. ان کو پتا ہے پڑھنے کا مفہوم کیا ہے, مطلب یہ کہ پھر میں اپنا دین چھوڑ دیا, اس دین کو فالو کروں گا. آج پڑھتے جا رہے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کا نہ مفہوم سمجھ رہے ہیں, نہ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں, نہ اس کو فالو کر رہے ہیں. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. اب دیکھو ایک اور الٹا کام کیا ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے. ہم کہتے ہیں او یار شٹ یہ کیا ہو گیا یار, ٹینشن ہو گئی. بیگم بھی بولتی ہے مروا دیا, میرے ابا نے اجنبی بندے سے میری شادی کرا کے مجھے مروا دی. میں ابا سے کہہ رہی تھی ابا بندہ آئی ڈی کارڈ تو چیک کرو اس کا. ابا کیا کہہ رہے ہیں, دیکھو بیٹا کوئی اس ملک میں کسی کمزور کی خدمت نہیں کر رہا تھا, یہ مسافر تھا, اس نے میری بیٹیوں کی خدمت کی بغیر کسی لالچ کے. یہ اس کی علامت ہے, یہ بندہ کیا ہے, ایک نمبر. ابا ان چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں نا. پھر بیٹا یہ جب تم اس کو لے کر آئی ہو اس نے نظر اٹھا کے تمہاری طرف نہیں دیکھا, یہ شریف آدمی ہے. بیٹا یہ امانت دار ہے, تم نے خود کہا نظر نیچی اس کی. جو کسی کی بہن بیٹی میں خیانت نہیں کر رہا وہ بیوی کے حقوق میں کیسے خیانت کرے گا, ہے بھائی. اور اہم بات یہ ہے اس نے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگی ہم سے, اللہ کے لیے خدمت کی ہے. اور صحت مند بھی ہے, اگرچہ کما نہیں رہا لیکن جو صحت مند ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے کما لیتا ہے. دیکھو دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں, یا تو صحت نہ ہو پھر انسان نہیں کما سکتا, یا صحت مند تو سست ہو. سست لوگ کبھی بھی, میں ایسے سستوں کے جانتا ہوں الحمدللہ ہمارے محلے میں ہیں کہ آپ حیران ہوں گے ان کی. آپ کہیں گے یار ان کو انعام ملنا چاہیے, لیکن بہت زبردست صحت اٹھتے ہی نہیں. میں واقعہ سناؤں تو آپ حیران ہو جاؤ, آپ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاؤ. سچے واقعات ہیں, ابھی چھوڑو یار سنانے نہیں چاہتا میں, موضوع چینج ہو جائے گا. سچے واقعات ہیں, جھوٹے نہیں ہیں. سست کے ایسے واقعات ہیں جو آپ کیا کہو یار ایسا بھی ہوتا ہے, لیکن وہ میں مسجد میں سنا انہیں بھی مناسب نہیں ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے اکیلے انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا, مسجد میں سنانے کے نہیں. ایسے سست ہیں کہ بس چھوڑو یار, کیا بتاؤں میں آپ. تو سست کتنا بھی صحت مند ہو, اول تو تھوڑے دن تک صحت رہتی ہے, پر وہ سست آدمی ویسے بیمار ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ نہ ان کے اندر سستی ہے, نہ یہ کمزور ہیں, اور ایماندار بھی ہیں. رزق کون دے گا؟ یہاں جو سوچ رہے ہیں کہ نکاح کرو, اگر فقیر ہو گیا اللہ غنی کر دے گا. بھائی نکاح کر دیں گے, اللہ کا وعدہ ہے غنی, نہیں کیا تو اس کا مطلب اللہ کی مرضی ہے. یہ شعیب موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے ان کی یہ سوچ تھی. تو بیٹی بھی اللہ پہ توکل کر رہی ہے, یہ نہیں کہہ رہی ہے ابا کیا اجنبی بندے سے شادی کرا دی, اب وہ لے کے جا رہے ہیں مصر, راستہ ہی بھول گئے, یہ تو بڑی مصیبت. وہ بھی صبر کر کے بیٹھی ہیں, بھائی میرے باپ کا انتخاب اچھا تھا, اب جو پریشانی آئے گی وہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف, اسی میں خیر ہوگی. اور کمال کی بات جا کے نبوت ملی. تو نبوت ملتے ہی جن سے فرار ہو کے گئے تھے, اللہ کہنے جانا کی طرح سیدھا فرعون کے پاس, اس کے محل میں جا کے کہنا ہے کہ تو رب نہیں ہے, رب کون ہے, اللہ ہے. تو یہ تو ایسا ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ یہ تو بالکل ہی لاجیکل باتیں ہیں تیری, کس طرح کی اللہ باتیں کر رہا ہے. میں موسٹ وانٹڈ آدمی, مجھے تو وہ بھنک پڑے گی قتل کر دیں گے. اگر تو مجھے یہ کہتا کہ جا کے کسی اور کو دین کی دعوت دے, تو یہ بھی خطرہ تھا کہ فرعون کہے گا میرے ملک میں میری ایک نئی تحریک کھڑی ہو گئی ہے جو دوسرے مذہب کی طرف بلا رہی ہے, اور تو کہہ رہا ہے جا کے بات کس سے کرنی ہے, ڈائریکٹ فرعون سے. تبھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی قتلت منہم نفسا, اللہ میں نے تو قتل کیا, مجھے مار دیں گے وہ. اور یہ ہے, اور پوری تقریر اللہ نے کہا کلا ہرگز نہیں, جانا پڑے گا تجھے, جانا پڑے گا, اور جا کے اس کو دعوت دینی پڑے گی. اور پھر اتنی آزمائشیں جب موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کو دعوت دی, جو کچھ آزمائشیں قرآن بیان کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بھی تسلیاں دے رہے ہیں, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی, ادھر بھی تسلیاں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل پر اور مصیبتیں شروع کر دی فرعون نے, اور عذاب شروع ہو گئے. یہاں تک کہ بنی اسرائیلی جو حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے تھے, معجزے دیکھ چکے تھے, کہنے لگے اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, تیرے آنے سے پہلے بھی عذاب میں, اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم عذاب میں ہیں. اور حضرت موسیٰ کیا تسلی دے رہے ہیں, عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم, امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. یہ جو اتنے ساری ناکامیاں اللہ پیدا کر رہا ہے, ناکام کرنے کے لیے نہیں. اگر اللہ ہمیں ناکام کرنے کے لیے کر رہا ہے, اس کا مطلب اللہ کی نظر میں فرعون بڑا ہے اور ہم اللہ کی نظر میں چھوٹے. تو فرعون کیسے بڑا ہو سکتا ہے, وہ تو عیاش ہے, وہ تو ظالم ہے. یہ توکل چاہیے اللہ کو اپنے بندوں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور یہ توکل ہمیں اللہ کو چاہیے نجی زندگی میں بھی, دفتروں میں بھی, گھروں میں بھی, کاروبار میں بھی, مسجدوں میں بھی, ہر جگہ یہ والا توکل اللہ کو ہم سے چاہیے کہ تم نے کام پورا کرنا ہے, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. غلط بھی ہو رہا ہے تو بس صحیح ہو رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, غلط بھی ہو رہا ہے تو صحیح ہو رہا ہے بس, پھر سکون بھی ملے گا, پھر صحیح بھی ہونا شروع ہو جائے گا, ورنہ غلط ہی ہوتا رہے گا. اور اگر آپ نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوا نا, پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر صحیح بھی ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ آپ کی خوش فہمی ہے کہ صحیح ہو رہا ہے, یہ آپ کی خوش. دیکھو جب کسی دشمن کو آپ نے بلایا, آپ کے دشمن نے آپ کو بلایا, آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرا دشمن ہے, اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا. لوگ بتا رہے ہیں تمہارا دشمن ہے, آپ کو نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہو نہیں یار یہ تو میرا دوست ہے. اس نے رسگلوں کا ڈبہ سامنے لا کے رکھ دیا, آپ نے 3 رسگلے کھا لیے.
بعد میں کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ کون تھا آپ کا دشمن، آپ فوراً الٹی کی گولیاں کھاؤ گے، یار یہ رسگلے نکالو، یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا. آپ کو ان رسگلوں سے بو آنا شروع ہو جائے گی، خوف آنا شروع ہو جائے گا. جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد اگر ان کو عزتیں ملیں، پیسے ملیں، گناہ بھی ہو رہے ہیں پھر بھی سب کچھ مل رہا ہے، وہ اس پیسے سے عزت سے کبھی خوش نہیں ہوتے. کہتے ہیں اللہ کوئی مجھے بڑی تباہی میں ڈالنا چاہ رہا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دی ہے تو فرعون کی ترقی کا گراف کم کے بجائے اور اوپر جانا شروع، اور بنی اسرائیل پر ظلم کا گراف وہ بھی اوپر جانا شروع، یعنی وہ اور تنزل کی طرف جانا شروع ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلیہ دے رہے ہیں کہ صبر کرو، اللہ تمہیں حکومت دے گا. ان الارض للہ، دیکھو زمین اللہ کی ہے، یرثھا من یشاء یورثھا من یشاء، ان الارض للہ یرثھا من یشاء، جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے. تو یہ توکل اللہ ہم سے چاہتے ہیں. بات میرا بیان شروع کہاں سے ہوا تھا، یہ کہاں چلا گیا بیان؟ اچھا، پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو نا، پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کی مدد آ گئی اور اللہ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہیں کہ مصر سے نکل جائیں. اب تھوڑا بنی اسرائیل کو سکون ملا، بھائی اب انتظام ہو گیا، اب ہم نکل کے کہیں جائیں گے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. لیکن یہاں پھر کامیابی میں ناکامی. ادھر نکلے فرعون کو پتہ چل گیا. اب بنی اسرائیل کہہ سکتے تھے کہ یہ لے بھائی، اے اللہ تو کیسی دعائیں قبول کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں. تھوڑی سی راحت ملی تھی، تھوڑا سکون ملا، اب دوبارہ. اور پھر ایسا فرعون کو پتا چلا، راتوں رات اس نے اپنے پورے مصریوں کو نکالا ہے اور بنی اسرائیل کے پیچھے چلایا، اور بنی اسرائیل آگے آگے اور فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. شاید تھوڑی سی امید تھی، 1% چانس تھا بنی اسرائیل کو یہ خیال ہو کہ ہماری اسپیڈ فرعون کی اسپیڈ سے کیا ہے، زیادہ تیز. شاید اللہ اس طرح سے بچانا چاہتا ہو کہ ہماری اسپیڈ بڑھا دے. لیکن آگے کیا ہے، راستہ بلا دیا. وہی ہوا جو کوئی طور پہ ہوا تھا، راستہ اللہ نے بلا دیا. آگے پانی ہے. اب بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ انا لمدرکون، پکڑے گئے. اصل میں کہنا چاہ رہے تھے مروا دیا، پہلے تو کم از کم کچھ تو زندگی کھانے کو روٹ، اب تو یہ پکڑ کے ایسا مارے گا. موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، کلا ہرگز، ان معی ربی، میرے ساتھ کون ہے رب. حضرت موسیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا ہم سب کے ساتھ رب ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب حضرت ابو بکر تھے، دشمن نے گھیرا غار میں، تو آپ نے ابو بکر کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ہمارے ساتھ کون ہے، اللہ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تمہاری بھی مدد کرے گا. ادھر موسیٰ علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل نے کہا پھنس گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ رب ہے، کہا میرے ساتھ کون ہے، رب. علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین نہیں تھا کہ یہ قوم بچے گی، کیونکہ دیکھ رہی ہے کہ اتنے معجزے دیکھ لیے، اللہ ہر مشکل سے نکالتا ہے تو اب بھی نکالے گا، توکل کرو. اب بھی کیا کہہ رہے ہیں، مارے گئے. تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو ڈر یہ تھا کہ اللہ نے تو بچانے کے وعدے کیے ہوئے، لیکن ان کی حماقتوں کی وجہ سے کہیں اللہ ایسا نہ ہو کہ ان کو یہی ختم کر دے. تو کہہ رہے ہیں مجھے اللہ بچائے گا، تمہاری کوئی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری حرکتیں ایسی ہیں. لیکن اللہ نے بچایا، اور ظاہر اللہ نے اس لیے بچایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے رکھا ہوا تھا نا. وہ جیسے وہ گواہ موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے کوہ طور پہ، بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، تورات اترتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے. تو 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام گواہ کے طور پہ لے گئے. تو ان گواہوں نے جب تورات اپنے آنکھوں سے دیکھ لی تو کہنے لگے ہم اللہ کو بھی دیکھیں گے. حضرت موسیٰ کو غصہ آیا اور اللہ کا بھی غضب آیا، اللہ نے ان 70 کے 70 کو موت دے دی. کتنے نالائق. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جو گواہ تھے ان کا تو سب کا انا للہ ہو گیا ہے، میری قوم تو کہے گی کہ یہ تو گواہی مروا کے آ گئے بھائی، یہ تو اور مجھے. پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ان 70 کو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، جس سے پتہ چلتا ہے نبی کا وجود کتنی بڑی رحمت ہے. تو بعض دفعہ اللہ بنی اسرائیل کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں کہ اپنے پیغمبر کو میں اتنی ٹینشن میں نہ ڈالوں، تو چلو ان کو عذاب میں مار دیا، دوبارہ زندہ کرو، ٹھیک ہے نا، چلو بھائی جاؤ دوبارہ جا کے گواہی دو. انہوں نے جا کے گواہی دی، پھر جا کے ہاں بھائی یہ وہی تو ہم نے خود دیکھا ہے پہاڑ پہ جو ہے نا اترتے ہوئے. یہ تو رات ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں چھپے ہوئی تختیاں نہیں رکھی ہوئی تھی، ہم نے خود اترتے ہوئے دیکھی ہیں، جا کے گواہی دی. تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی مسلمان کا لائف اسٹائل اور غیر مسلم کے لائف اسٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے. غیر مسلم کیلکولیٹر پہ یقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے اتنے پیسے بینک میں، ڈبل روٹی کی قیمت اتنی ہو گئی ہے، اور انڈے اتنے روپے کے ہو گئے ہیں، 2 بچے ہی اچھے. آئی بات سمجھ میں؟ بلکہ وہ 2 بھی کہتا ہے گورنمنٹ پالے، میں کیوں پالوں، بیگم اپنے خرچے پہ چائے بنائے گی، میں اپنے خرچے پہ چائے بناؤں گا، میں اپنا پیسہ ایکچولی میں اپنا بزنس کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، آئی ایم مین آف منی. اس طرح کے ڈائلاگ بھی بولے جاتے ہیں، میں پیسے کا غلام. مسلمان کیا کرتا ہے، ادھر جیب میں پیسہ آیا، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو کھلائے کس کو، وہ بیٹھے وہ مدرسوں میں خرچ کرتا ہے، وہ مسجدوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، وہ سانس پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سسر پہ خرچ کرتا ہے. بس اتنا وہ احتیاط کرتا ہے کہ کل کسی اور کے سامنے بھیک مانگنی نہ پڑے. جب اس سے پوچھا جاتا ہے یار تم کیا، یار تم نے سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کھلانے والا کون ہے بھائی، اللہ. تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آدمی تو سخیدہ غریب ہو گیا. تو یہ متاثر نہیں ہوتا ایسی باتوں سے، بھائی غربت امیری اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ کی مرضی سے ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. وہ کیا کہتا ہے، بھائی ہو گیا تو اسی میں خیر ہوگی، اللہ کی مرضی یہی ہوگی. لیکن ایسا ہوتا عام طور پر ہے نہیں، اس کے ساتھ ہو گیا تو اللہ کی مرضی ہوگی، اور پتلی گلی سے یہ کہہ کے نکل لیتے ہیں. اور جو لبرل لوگ ہیں نا، جو مذہب کو نہیں مانتے، کیلکولیشن
टेंशन, इतनी दौलतें लोगों ने इकट्ठी की हुई हैं, इतनी दौलतें, और फिर मेरे यानी वाकयात आते हैं ना, यार तुम्हारे 1 करोड़ डूब गया तो तुम टेंशन में किस बात, तुम्हारे पास 20 करोड़ रखे हुए हैं, क्या हो गया? 1 करोड़ डूब गया तो नाश्ता तो कर रहे हो ना, पराठे तो खा रहे हो उसी तरीके से, दोपहर खाना भी खा रहे हो, रात खाना भी खा रहे हो, तो हट्टे कट्टे फिटफाट तो डूबने से कोई कुछ कमी तो नहीं आ रही ना बॉडी में, वैसे ही फिटफाट माशाल्लाह। लोग पता है क्या कहते हैं, बस आखिरी बात बयान करके बयान खत्म करता हूं, लोग कहते हैं यार बेगम तो उसी लाइफ स्टाइल की आदी हो गई है ना, बिजनेस में लॉस हो गया तो बेगम को कैसे खिलाएं। ये बहुत बड़ा मसला है मैरिड आदमी के लिए कि कारोबार में लॉस हो गया है हमारा, अब लाइफ स्टाइल को अब थोड़ा सा नीचे आ गया, बच्चे उसी के आदी हो चुके हैं, अब मैं वैसा खिला नहीं सकता, अब टेंशन हो रही है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेगम साहब को बता दें, बेगम साहब मैं ये खिला सकता हूं, आपने रहना है रहें, नहीं तो पतली गली से। भाई अब मैं चोरी तो नहीं करूंगा ना, रिस्क किसके हाथ में, अल्लाह के हाथ। मेरी जो मेहनत है वो मैं कर रहा हूं भाई, मुझसे जो हो सक रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, तब फिर ताने भी बनते हैं, फिर खुला भी बनता है, फिर तलाक भी बनती है, फिर चित्रौल भी बनते हैं, सब कुछ बनता है, सालों से पिटवाना भी बनता है, लेकिन मेरे बस में नहीं है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। तो ये है, तो मैं भी सूखी रोटी खा रहा हूं, और हमारे नबी भी जो है ना फाका होता है तो हम भी फाका, आज पीर के दिन में रोजा रखते हैं, तो तुम भी शहरी में 2 पापे खा लेना, मैं भी खा लूंगा। या तो मैं बाहर पैसे खा के बाहर जो है ना मैं लग्जरी लाइफ गुजार रहा होता, घर में तो मैं फाकों में रखा होता, फिर तो बात है, लेकिन जब ये इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं है। अब क्या होता है कि बेगम जाएगी, बच्चे कहेंगे ऐसे होगा, तो बोले भाई मैंने अल्लाह के लिए पैदा हुआ, भी बच्चों के लिए मैं पैदा हुआ ही नहीं, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर है ही नहीं, ये जुमला ही गलत था, ये मैंने तुम्हें सिर्फ पटाने के लिए कहा था शादी के मौके पे। ये पटाने के लिए कहते हैं ना, वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, वो भी कहती है, वो क्या एक बड़ा अच्छा सा जुमला है, खैर वो भी कहती है हम भी इसलिए बने हैं, तो बेगम वो तो पटाने के लिए बनाते हैं, लेकिन मैं अल्लाह के लिए बनाऊं, मुझे अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह ने कहा इन चीजों में टेंशन ना लो, टेंशन सिर्फ आखिरत की रखो, इसके अलावा बेगम मेरे वैसे सर के बाल खत्म हो चुके हैं, टेंशन लेने की उम्र नहीं है, जो खिला दिया पिला दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसी में गुजारा करना है तो करो, वरना आप पतली गली से जा सकती। शरीफ खानदान की अच्छी होगी गुजारा करेगी, नहीं होगी तो चली जाएगी, तो खुशी खुशी। लोग कहते हैं फिर लोग ताना देंगे, अबे तो भाई लोगों की परवाह बिल्कुल ना करो। 100 साल पहले बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बड़ी गंदी गंदी गालियां पड़ा करती थी, गालियां देने वाले भी खबरों में, और जिनको दी जा रही थी वो भी कहां, ना इज्जत करने वाला रहेगा, ना जिसकी इज्जत की जा रही है वो रहेगा, ना जलील करने वाला रहेगा, ना जिसको जलील किया जा रहा है वो रहेगा, सब थोड़े दिनों की कहानी, खत्म, फिनिश। नई नस्ल आएगी, अल्लाह कहेगा उसके अमल को अल्लाह देखेगा, और फरिश्ते फाइलें लपेट के चले जाएंगे, आखिरत में पता चलेगा कौन इज्जतदार था और कौन नाकाम था, ये आखिरत में पता चलेगा। तो फैमिली मैटर में भी ना वो देखा करो कि मेरे बस में क्या है, जो चीज बस में नहीं है उसकी कभी टेंशन नहीं लेनी है, ये आपके बस में नहीं है रिस्क बढ़ाना भाई, ये अल्लाह के हाथ में है, जो आपके बस में उसमें सुस्ती ना करो आप, बढ़ जाए ठीक है, नहीं बढ़े भाई इसी पे हम खुश हैं यार, अल्लाह इसी पे राजी है, बस ठीक, कोई बात नहीं, गोले गंडे बेचेंगे हम थोड़े दिनों में, कोई मसला नहीं, दुम्बों का कारोबार करेंगे। तो बेगम को भी बताना, मैरिड आदमी के लिए नहीं बड़ा मसला होता है, बाप से ताने मिल रहे हैं कमाता क्यों नहीं है, माँ से ताने मिल, अम्मा को बता दो अम्मा मेरे बस में यही है, मैं इससे ज्यादा नहीं कमा सकते, एक्चुअली मैं नहीं कमा सकते इससे ज्यादा, तो आप मुझे रखना है रखें, नहीं तो आप मुझे घर से निकाल दें। घर से निकल के जाएगा कहाँ, फुटपाथ पे सो जाए जाके, 2-3 दिन नींद नहीं आएगी, फिर आना शुरू हो जाएगी, इतना खुदा की कसम मजा आएगा ना पैसे वापस क्योंकि मकसद आखिरत है भाई, है ही नहीं, और फिर जो पैसा आएगा उसमें मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि आप ज़हनी तौर पर तैयार हो कि अल्लाह मेरी जरूरत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है। अब जो अल्लाह बंगला देगा, गाड़ियां देगा, तो आदमी कहेगा अल्लाह मैं ना इसका मुस्तहिक हूं, ना मुझे जरूरत है, वो तो खिलाया जा रहा है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरे पास आके कहते हैं हजरत समझ में नहीं आ रहा, इतना पैसा आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, हम तो ना नेक हैं इतने, और ना जनाब हमने कोई इतनी मेहनत की है, क्या करें। मैं कहता हूं शुक्र अदा करो भाई अल्लाह का, और क्या करो, और नेक बनने की भी कोशिश करो अगर नहीं हो तो, है ना, शुक्र अदा करो अल्लाह का। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे भी हैं, जितना मर्जी कमा लो, हाय पैसे ही नहीं है, हाय खर्चे नहीं हो रहे, हाय ये नहीं हो रहा, हाय वो नहीं हो रहा, तो हाय 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 में एक दिन जनाजा उठेगा और बिल आखिर कब्र में बच्चे फेंक के आ जाएंगे, और फिर भूल जाते हैं 2-4 दिन बाद, बच्चे याद नहीं रखते तो महल्ले वाले कहां से याद रखेंगे भाई, और याद रख भी लेंगे तो आपको उसे याद रखने का फायदा क्या है। तो असल हदफ क्या है, आखिरत। हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि दीनदारी का जो दर्जा अल्लाह हम सबसे चाहते हैं ना, वो ये है कि अल्लाह की रिजा में अपने आप को इंसान फना कर दे, बस जैसा अल्लाह चाह रहा है वैसा ही होगा। अल्लाह चाह रहा है आपको गरीब रखना, मैं इस गुर्बत पे राजी हूँ, अल्लाह चाह रहा है अमीर रखना, मैं अमीरी पे। हजरत हसन बड़े मालदार थे, बहुत दौलत थी, तो किसी ने उनसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गरीब थे, आपके नाना, आपके पास इतनी दौलत, उन्होंने कहा अल्लाह अगर दौलत चाह रहा है तो मैं इसमें राजी हूँ, ठीक है ना। बाज़ लोग खाम खामे तकल्लुफ करते हैं ना, एक्चुअली मेरे पास इतना पैसा आ गया, इतनी टेंशन है मुझे, मैं तो गुर्बत की जिंदगी चाह, लेकिन क्या करूं, लोग हदिये दे के चले जाते हैं, तो बिल आखिर मुझे निहारी मगज डाल के खानी पड़ जाती है। आई बात सामने। बाज़ लोग बुजुर्ग होते हैं, खा बहुत अच्छा रहे होते हैं, जब नेक लोग होते हैं खा बहुत अच्छा, गाड़ियां बहुत अच्छी, तो जब लोग कहते हैं कि आप इतनी लग्जरी लाइफ स्टाइल, एक्चुअली वो क्या करें यार, मजबूरी है भाई। बोलो है ना, अल्लाह का फजल है यार, जब अल्लाह अच्छी गाड़ी दे रहा है, अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल, तो तेरे को तकलीफ क्यों हो रही है। मैं निहारी अपने खर्चे पे खा रहा हूँ ना, कल मैंने निहारी खाई है, मगज निहारी इसलिए मैं यार हकीकत बता, तो अपने खर्चे पे खा रहा हूँ ना मैं। अच्छा मैंने तो अपने खर्चे पे ही नीयत थी, लेकिन वो उसने पैसे लिए नहीं, वो कहेगा अपने खर्चे में नहीं खाई मुफ्ती साहब, ऐसा नहीं, बयान सब सुन रहे होते हैं ना, लेकिन मेरी नीयत अल्लाह की कसम अपने खर्चे पे ही थी। वो उस बंदा जानने वाला निकला, उसने लिए नहीं पैसे,
تو اس پہ بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں لے رہا, ایک بندہ مولوی کو فری میں کھلا رہا ہے تو اللہ کھلا رہا ہے, اس کا مطلب ہے تو آپ کو اس پہ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز پہ ٹینشن اٹھا رہے ہیں لوگ, صحیح ہے نا. تو نہ دوسرے کی دولت دیکھ کے چلو, یہ سمجھو کہ یہ دنیا دار فانی ہے. یہ جو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے تھوڑے دن یہ بھی قبرستان, قبر کے پیٹ میں ہوگا, اور جو فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے وہ بھی بالآخر قبر کے پیٹ میں. موسیٰ علیہ السلام مسکینی میں زندگی گزر گئی, کامیاب ہو گئے. فرعون نے دولت حکومت میں زندگی گزاری, برباد ہو گیا وہ. تو اصل بات اللہ کو ہدف بنائے انسان, سمجھ رہے ہو. اس سے سب سے پہلا انعام پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ سکون, اطمینان. ڈپریشن سے, اسٹریس سے آدمی بچ جاتا ہے, سکون کی زندگی گزرتی ہے. میں نے دنیا داروں کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہے, اللہ والوں کے ساتھ بھی. جو بڑا فرق مجھے دونوں کی زندگیوں میں نظر آیا ہے وہ سکون کا نظر آیا ہے. اہل اللہ کی زندگی میں ایسا سکون ہوتا ہے, ان کے چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے سکون میں ہے. اور یہ جو دینداروں کی طبیعت میں مزاح ہوتا ہے نا, یہ بھی سکون کی وجہ سے ہوتا ہے, سمجھتے ہو. جو بھی بزرگ لوگ ہم نے دیکھے ان کی مزاح کی حس بہت تیز دیکھی ہے, یہ سکون کی وجہ سے ہوتا ہے نا. جب آدمی ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس کو لطیفہ سنا, آدمی کہتا ہے میں سالہ میں بیوی بھاگ گئی ہے تو لطیفہ سنا رہا ہے میرے سامنے بیٹھ کے. صحیح بتا رہا ہوں. ضروری نہیں کہ جو خوش ہو وہ دیندار بھی ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو لیکن ایک اصول عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ دینداروں کو اللہ نے سکون میں رکھا ہوا ہے, اور بے دین لوگ سب کچھ ہو کے بھی چہروں سے لگ رہا ہوتا ہے یار یہ سکون میں نہیں ہے, یہ ہرلائی میں زندگی گزر رہی ہے. ہوس لالچ, ادھر سے نہ چھوڑو ادھر سے نہ چھوڑو, ٹینشن اتنا کما کے بھی ٹینشن کے چھن نہ جائے, پھر چھن نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں خزانے ہیں تو بھائی اللہ دے گا, ٹھیک ہے. اللہ نہیں دے گا تو اب کیا, اللہ سے تھوڑی لڑ سکتے ہیں, مانگتے رہیں گے اللہ سے. ہم ابدیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے سامنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کرے. یہ نہیں کہے کہ اللہ تیری مرضی, تو مجھے دے, نہیں دے میں تو بس گزارا. نہیں بھائی, اللہ کے سامنے اللہ میں محتاج ہوں, میرے اندر ٹینشنوں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کو عاجزی پسند ہے, اللہ کے سامنے فنٹر گیری نہیں ہونی چاہیے. اللہ میں محتاج ہوں, مجھے صحت بھی چاہیے, مجھے نیک بیوی بھی چاہیے, مجھے صحت مند اولاد بھی چاہیے, مجھے عزت بھی چاہیے, اور رزق میں کشادگی بھی چاہیے. وہ جو غربت کے ذریعے تو آزماتا ہے اللہ, وہ وسیم بھائی کو آزما لے, مجھے چھوڑ دے. نام نہ لو لیکن فرشتے سمجھ جائیں گے کس کی بات کر رہا ہے. تو اللہ مجھے تو کشادگی, تو اللہ سے مانگنا یہی چاہیے, سمجھ رہے ہو, یہی مانگنی چاہیے. ایک صحابی کو جب پتا چلا نا صبر کی اتنی فضیلت ہے تو وہ دعا مانگنے لگے, اللہ مجھے پریشانیوں میں ڈال دے تاکہ پھر میں صبر کروں. آپ نے فرمایا یہ دعا مت مانگو, خود نہیں مانگو اللہ سے. تو اللہ کے لیے تو بھائی حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے بیمار تھے, تو سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہوئی جب صحت ملی ہے نا ان کو, تو ساری ٹڈیاں جمع کر رہے ہیں گولڈ. تو اللہ نے کہا اے ایوب میں نے تجھے مستغنی نہیں کر دیا, اتنی دولت دے دی, اب میں آسمان سے ٹڈیاں برسا رہا ہوں تو جمع کر رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں, تو جتنا دے گا میں تو لوں گا. آنے دو بھائی, یہ ایسے ہی ہے جیسے ابا نے آپ کو بہت پیسے دیے, ایک دن ابا نے آپ کو کہا چلو بیٹا میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتا ہوں. ابا ایک گلے گنڈے غریب لوگ کھاتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے. ابا کو غصہ آئے گا نا, ابا کہے گا تو ہے بہت بڑا فنٹر ہے, ہمیں پتا ہے تو سیٹ کا بیٹا ہے, جب میں تجھے دے رہا ہوں نا تو عزت کے ساتھ لے لیتا. گلا خراب تھا نہیں کھاتا, کسی اور کو کھلا دیتا, لے لیتا آرام سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تو ویسے محتاج ہے نا اللہ کے, تو اللہ ہمیں تو سکون کی زندگی چاہیے, ہمارے گناہوں کی سزا نہ ہمیں دنیا میں چاہیے نہ ہمیں آخرت میں چاہیے, ہمیں تو بس معافی چاہیے. یہ اللہ سے مانگو تو اللہ کرے گا بھی انشاءاللہ. ایسے ہی بہت کم اللہ آزماتا ہے, بہت کم لوگوں کو, اور ہمیں تو آزمائش کی طاقت ہی نہیں ہے. بس اللہ سے, اور کبھی کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو, معاف کر دے اللہ, نہ دنیا میں انتقام لے نہ ہم سے آخرت میں, تو ہمیں بس معاف